السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 231 پڑھیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر یا 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ علی الجبہۃ، نمبر 1 پیشانی پر، واشار بیدہ الی انفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ناک کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی ماتھا اور ناک یہ دونوں ملا کر پیشانی بنے گی، دونوں کو زمین پر سجدے میں لگایا جائے گا۔ والیدین، اور دونوں ہاتھ، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ والرکبتین، دونوں گھٹنے، 5 ہو گئے، 5 اعضاء۔ واطراف القدمین، اور پیروں کے کنارے، یعنی دونوں پیروں کی انگلیاں۔ یہ 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کو زمین کے اوپر لگایا جائے گا تو سجدہ مکمل ہوگا، اگر ان میں سے کوئی عضو نہیں لگے گا تو اس کا سجدہ نامکمل ہوگا۔ یعنی بعض لوگ صرف ماتھا ٹیک لیتے ہیں، ناک اوپر اٹھائے رکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو سجدہ کر رہا تھا لیکن اس کا ناک زمین پر نہیں لگا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ناک بھی زمین کے اوپر لگاؤ، اور یعنی اس ناک اور پیشانی دونوں کو ملا کر ایک عضو شمار کرنے پر تمام ائمہ متفق ہیں۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام یوسف، امام محمد، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ پیشانی اور ناک دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کو ملایا جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ سجدے میں پاؤں اوپر اٹھائے رکھتے ہیں، یا ایک پاؤں کے اوپر دوسرا رکھتے ہیں، یا پیروں سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی پاؤں زمین پہ لگائے کبھی اٹھائے، یہ غلط ہے۔ جب تک انسان کی صحت ہو، انگلیوں کو یوں موڑ کے رکھیں کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ بڑھاپے میں یا کسی تکلیف کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ عذر کو قبول کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے سجدے کی حالت میں۔ یہ اگلی حدیث بھی سجدہ کے ہی متعلق ہے۔ وعن ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی وسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور نماز میں سجدہ کرتے، فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے اس طرح علیحدہ کرتے، حتی یبدو، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ متفق علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، دونوں اس پر متفق ہیں۔ تو یبدو بیاض ابطیہ میں ایک تو یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنے بازوؤں کو یوں کھولتے کہ بغل تک نظر جاتی، کیونکہ اہل عرب بعض اوقات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے بلکہ چادر لپیٹتے تھے، تو ایسی صورت میں بغل تک نظر چلی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے جسم کو اس طرح سطر میں رکھنا لازم نہیں ہے جس طرح عورت کے لیے لازم ہے۔ عورت کا جسم یوں نماز میں یا نماز کے بغیر نہیں کھلنا چاہیے، لیکن مرد کے لیے ناف سے اوپر کا حصہ جو ہے، کندھے اور پیٹ وغیرہ، اگر یہ ننگا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دوسری بات اس میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی بغلوں کی اور دیگر ایسے بالوں کی صفائی ہی رکھتے تھے جن کی صفائی کا حکم ہے۔ بعض لوگ اس معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ بڑے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بڑی ٹیپ ٹاپ کی ہوتی ہے، لیکن اندرونی صفائی ان کی نہیں ہوتی۔ تو مومن جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی صاف ہوتا ہے اور بیرونی طور پر بھی،
یعنی ہم سب مسلمان جو ہیں ہمیں اپنی اندرونی صفائی کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ بازوؤں کو پہلو کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے بلکہ پہلوؤں کو علیحدہ کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی سجدے کے ہی متعلق ہے۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، کہ جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ، اور وارفع مرفقیک، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لو، یعنی ہتھیلیاں زمین پر ہوں اور کوہنیاں اوپر اٹھی ہوئی ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا سجدہ کرنے کا، کہ ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کوہنیاں اوپر اٹھائے ہوتے تھے۔ ایک روایت آتی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے لمبے سجدے میں تھکاوٹ کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ کوہنیاں نیچے رکھ کے تھکاوٹ کو دور کر لیا کرو، لیکن وہ سنداً صحیح نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس سے پہلے جو ہم بغلوں کی سفیدی کی پڑھ کے آئے ہیں روایت، اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں کوہنیوں کو اٹھاتے تھے، زمین پر نہیں لگاتے تھے، اور صرف اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے تھے، اور پھر کوہنیوں کو اپنی رانوں کے ساتھ یا اپنے پہلو کے ساتھ بھی نہیں ملاتے تھے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، تو یہ بھی کسی بھی مرفوع روایت سے ثابت نہیں ہے کہ عورت کی نماز اور طرح کی ہو، مرد کی نماز اور طرح کی ہو۔ البتہ یہ ضرور ثابت ہے کہ مرد کھلے عام ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عورت نہیں پڑھ سکتی۔ مرد کے لباس میں کچھ اختصار ہے کہ مثلا مرد کا سر ننگا ہے یا اس کی گردن یا پیٹ کمر ننگا ہے، تو اس کی پنڈلیاں ننگی ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عورت نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کا سارا جسم مستور ہو تو پھر ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق آج تک کوئی بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکا، کہ یعنی کوئی صحیح حدیث اس طرح کی موجود ہو جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ عورت کی نماز اور ہے مرد کی اور ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے، ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے۔ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب آپ سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیا کرتے تھے۔ رواہ الحاکم، اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کیفیت کس طرح بنے گی؟ یہ کیفیت اس وقت ہوگی کہ جب ہم رکوع اٹھا سا نہیں کریں گے، بلکہ رکوع میں جب ہم جائیں تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ جس طرح ہم نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، تو لازم بات ہے کہ انگلیاں کھلیں گی، اور پھر پوری قوت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جب ہم سیدھا کریں گے تو کمر خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ جو لوگ گھٹنوں پہ وزن نہیں ڈالتے اور انگلیوں کو کھلا نہیں رکھتے، ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی رکوع میں، اور یہ منع ہے۔ رکوع میں کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور سر نہ جھکا ہوا ہو نہ اٹھا ہوا ہو، سر کمر کے برابر ہونا چاہیے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو انگلیاں خود بخود ہاتھوں کی کھل جائیں گی، کیونکہ ہاتھوں کی انگلیاں کھولنے بغیر ہم اس طرح سے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ اور سجدے میں یہ ذکر کیا گیا ہے، آپ کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو ملا کے رکھتے تھے۔ تو چونکہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہاتھوں پہ بوجھ نہیں ہوتا، اس وقت ہمارا بوجھ ہوتا ہے ماتھے پہ اور ناک پہ۔ تو جب ہم ماتھے کے اوپر اور ناک پر، پیشانی پر بوجھ ڈال کر اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے تو ہاتھوں کی کیفیت ایسی ہی ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام کی انگلیاں ایسی ہوتی تھیں کہ نہ تو زور سے ہاتھ بند ہو اور بالکل سیدھی ہوں، اور نہ چوڑائی رخ کھلا ہوا ہو، بلکہ یعنی ڈھیلا سا ہاتھ سجدے میں رکھتے تھے تاکہ آپ کی انگلیاں وہ قبلہ رخ ہی رہیں۔ تو یہ طریقہ ہے
سجدے میں جانے کا اور رکوع کے کرنے کا، اگر ہم اس کیفیت کو یاد رکھیں رکوع اور سجدے کی کو، تو انشاءاللہ ہمارا رکوع اور سجدہ درست ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو اور نمازوں کی کیفیات کو درست کرنے کی توفیق دے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 4 زانوؤں پر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی چوکڑی مار کر نماز پڑھ رہے تھے۔ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو 4 زانو بیٹھنا، جسے ہم اپنی زبان میں پنجابی میں چوکڑی مارنا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت نماز پڑھی اس طریقے سے جب آپ گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ کے پاؤں پر موچ آ گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس حالت میں تشہد بیٹھنا یا کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پھر اس طریقے سے نماز پڑھی۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، بلکہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، وہ بیمار ہے یا اس کو کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی بھی اس کو اس قسم کی مجبوری ہے، تو پھر وہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا جیسے بھی پڑھ سکے۔ نماز کو چھوڑنا یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ نماز چھوڑ دینے والا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ مسلمان کا رہنے کے لیے، اسلام کے دائرہ کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی 5 نمازوں کو مکمل کیا جائے اور پھر اس طریقے سے نماز پڑھی جائے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص بیمار ہے تو اس کی جو مجبوری ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے، بھاگتے دوڑتے، کام شام کرتے، کاروبار کرتے ہوئے آتے ہیں اور چلو جی کرسی پہ بیٹھے اور چیئر پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھی اور وہ گئے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص کس قدر مجبور ہے۔ اگر تو کوئی حقیقتاً مجبور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں تک بھی ممکن ہو نماز کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ نماز میں سے بھی فرض نماز کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی شخص دوران نماز 1 رکعت یا 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اور باقی وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو 1-2 رکعتیں ہیں وہ فرائض کی کھڑے ہو کر پڑھ لے، کیونکہ فرض کو جتنا اچھے طریقے سے ادا کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ نوافل یا سنتوں کا درجہ بعد میں آتا ہے اور باقی نماز وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اور اسی طرح یعنی اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر پڑھے یا وہ ایک سجدہ کرنے کی اگر طاقت رکھتا ہے زمین پہ سر رکھ کے، تو وہ فرائض میں سے کر لے اور سنتوں کو اور نفلوں کو وہ اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے یعنی زمین کے قریب ہونا یہ زیادہ بہتر ہے دور ہونے سے۔ مثلاً کرسی سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کسی پیڑھی پہ بیٹھ جائیں۔ پیڑھی پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے نماز پڑھ لی جائے۔ اگر چوکڑی مار کے بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی تو قبلہ رخ ٹانگوں کو سیدھا کر لیں، بالکل ٹانگوں کو سیدھا بچھا کر، اور باقی نماز ظاہر ہے کہ اشارے سے پڑھی جائے گی۔ اگر قیام کرنے کی طاقت موجود ہے تو پھر یعنی کھڑے ہو کر قیام کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے رکوع نہیں کیا جا سکتا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو قیام ضرور کریں اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لیں۔ اگر رکوع کرنے کی طاقت موجود ہے تو پھر قیام اور رکوع کر لیں، سجدہ اشارے سے کر لیں۔ یعنی جہاں تک بھی ممکن ہو نماز کو ٹھیک پڑھنا چاہیے۔ گھر کے کام کاج اور باقی جو کاروبار کے کام کاج ہیں ان کو مختصر کر لیں تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ نماز کو مختصر کریں، اور ان میں اپنے جسم کی حرکت کو بچا لینا، یہ نماز میں اپنی حرکت کو بچا لینے سے بہتر ہے۔ یعنی وہاں نہ جھکیں اور وہاں مشقت نہ کریں، لیکن نماز کے اندر جھک جائیں،
اور اس میں مشقت اٹھا لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اور پھر جب ہم نماز کو صحیح ادا کرتے ہیں تو اس کی رحمت اور برکت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ آج کل مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، خواتین و حضرات آتے ہیں اور آ کر صرف اپنی سہولت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ سہولت کے لیے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، مجبوری کے لیے بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما، واہدینی، اور مجھے سیدھا رستہ دکھا یا ہدایت دے، وعافینی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ رواہ الاربع، اس اربعہ نے روایت کیا ہے نسائی کے علاوہ۔ واللفظ لابی داود، اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں، یہ الفاظ ابو داود کے ہیں۔ وصحح الحاکم، اور اس روایت کو حاکم نے بھی صحیح کہا ہے۔ تو ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ کر یہ دعا پڑھنا اور پھر دوسرے سجدے کے لیے جھکنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دعائیں مختلف آتی ہیں، یہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی اس ترتیب سے بھی آتی ہے، اور اس میں وارفانی وجبرنی کا اضافہ بھی آتا ہے۔ بعض روایات میں ربی اغفر لی 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو 2 سجدوں کے درمیان کسی طرح سے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس کو پڑھنا ضرور چاہیے۔ دیکھیے کہ ہم اپنی مجبوریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعائیں اور وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، کبھی دعائیں کراتے پھرتے ہیں، تو یہ کتنی بہترین دعا ہے کہ اس میں جب ہم کہیں گے کہ ورحمنی، یعنی پہلے تو بخشش کی دعا ہے، جس کے گناہ بخش دیے گئے اس کو سب کچھ ہی مل گیا۔ پھر رحم کی دعا ہے، جس پر اللہ کا رحم ہو گیا اس کو کسی چیز کی کمی ہی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کو جو دیتا ہے اس پر وہ صابر شاکر ہو جاتا ہے۔ پھر ہدایت کی دعا ہے، تو ہدایت سے مراد صرف دین کی ہدایت نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی بھی ہے کہ ہر کام میرا سیدھا اور درست ہو جائے، کیونکہ جب ہم کام کو ٹھیک کر لیں گے، صحیح ہو جائے گا، تو ہمارا وقت بھی بچ جائے گا اور دل میں اطمینان بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح عافیت کی دعا ہے، تو جس کو عافیت مل گئی اس کو سارا کچھ ہی مل گیا، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل رہی ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے عافیت سے مراد یہ لیا ہے کہ ہر قسم کی مصیبت سے بچاؤ۔ اسی طرح اگر ورفانی وجبرنی کے الفاظ بھی پڑھے جائیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ میرے درجات کو بلند کر دے۔ وجبرنی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ میرے نقصانات، میری کمی بیشی اے اللہ پوری کر دے۔ تو جو دعا نماز کے درمیان کی جائے اس سے افضل اور کیا ہو سکتی ہے، تو اس دعا کو 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فإذا كان في وتر من صلاته، جب آپ وتر نماز تک پہنچے، لم ينہض حتى يستوي قائما، تو آپ یعنی نہیں جھکے یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 وتر جب پڑھے ہیں تو 3 وتروں کے درمیان تشہد نہیں بیٹھے۔ لم ینہض کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھے نہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اور لیکن ایک سیدھے کھڑے ہونا ایسے ہوتا ہے کہ رکوع سے سجدے سے ہی سیدھا کھڑا ہو جایا جائے، ایسے نہیں، بلکہ سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب بھی دوسرے سجدے سے اٹھتے تھے تو بالکل سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو 3 وتر اور مغرب کی نماز میں یہی فرق ہے کہ مغرب کی نماز میں 2 رکعت کے بعد
تشہد بیٹھی جاتی ہے اور آدھی تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہوا جاتا ہے، لیکن وطروں میں تشہد نہیں ہے۔ وطروں کا بیان انشاءاللہ آگے چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔